پورے شہر میں یہ لوٹ مار کا نظام شروع ہوگا، اس لیے چاہتے تھے یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر 24 کمرشل پلاٹ تو صرف اورنگی ٹاؤن میں اپنے لوگوں کو دینے کی بات چل رہی ہے کہ وزارتیں دے دو، کمیٹیاں دے دو، کمیٹیوں کا فیول مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی۔ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پروجیکٹ خود ایک عذاب بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، یہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے MQM۔ کراچی کی تباہ حال انفراسٹرکچر پر متعلقہ اداروں کی مجرمانہ غفلت تشویشناک ہے۔ ہر جگہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ملک بھر کو چلانے والا کراچی خود تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ شہر کے نوجوانوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ چکے ہیں۔ غریب بچوں کے لیے تعلیم کا حصول ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارے نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہر میں صحت کا کوئی انتظام ہے نہ تعلیم کا، پارٹیوں کی بندر بانڈ عروج پر ہے اور شہری بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ حکومت کے اور ان سارے لوگوں کے جو حکمران طبقات ہیں ان کی اس لوٹ مار، کرپشن، نااہلی اور کراچی کو ڈس آن کرنے کے نتیجے میں لوگ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے وہ مایوس ہو رہی ہے۔ کراچی شہر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر یہ ترقی کرتا ہے تو پورے پاکستان میں امکانات پیدا ہوتے ہیں، امید پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور اس پر جو تجزیے سامنے آ رہے ہیں اس میں کراچی ایک بہت بڑا حصہ ادا کر سکتا ہے اس اکانومی کو بوسٹ کرنے کا، دوبارہ سے اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر، ایک بہت بہترین رپورٹ آج ایک اخبار میں شائع ہوئی ہے، بڑی ریسرچ ہے، کہ گزشتہ سال 7,65,000 نوجوان اس ملک سے چلے گئے ہیں۔ یہ ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ہے، انجینئرز کی ہے، کمپیوٹر کی ایکسپرٹس کی ہے، اور اسی طرح بہت بڑی تعداد ہمارے ٹیکنیشینز کی ہے، نرسز کی ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں انجینئرز یا ڈاکٹرز یا پروفیشنلز پروڈیوس اس لیے نہیں ہو رہے، اس لیے کہ آپ نے یونیورسٹیز نہیں بنائی، آپ یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے۔ غریب لوگوں پر تو اسکول کی تعلیم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اگر سرکار کے اسکولوں میں لوگ داخلہ لے بھی لیتے ہیں تو وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا تباہ و برباد ہے کہ اس کے بعد آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، انہی سرکاری اداروں سے نکلنے والے لوگ پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے تھے۔ ہمارا شہر کراچی اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے اور حکمران جماعتیں ہیں وہ صرف اس بندر باٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ وزارت مل جائے، ایڈمنسٹریٹرشپ مل جائے، سینیٹر مل جائے، اور اسی طرح سے گورنرشپ مل جائے، اور اسی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کراچی کی سچویشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے۔ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پروجیکٹ خود ایک عذاب بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر۔ یہ ڈیڈ لائنز جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کراچی کے اور اس پورے روٹ کے 99% لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرے گا، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اور مزید بوٹل نیکس بنائے گا۔ بدترین صورتحال سے ان ظالموں نے اس شہر کو دوچار کیا ہے، اور جھگڑا کیا ہے کہ وزارتیں دے دو، کمیٹیاں دے دو، کمیٹیوں کا فیول مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی۔ ابھی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو 2 دن ہوئے نہیں ہیں کہ پتا چلا کہ MQM کے لوگوں نے رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں، 24 کمرشل پلاٹ تو صرف اورنگی ٹاؤن میں اپنے لوگوں کو دینے کی بات چل رہی ہے، صرف ایک علاقے کے اندر۔ تو آپ بتائیے کہ پورے شہر میں یہ لوٹ مار کا نظام شروع ہوگا، اس لیے چاہتے تھے یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر۔ میں پیپلز پارٹی اور MQM سے بھی اور ساتھ ساتھ نون لیگ اور PTI سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 پروجیکٹ کے اوپر سب نے نعرے بازی کی، سب نے افتتاح کیے، سب نے اعلانات کیے، اور بار بار ہم نے متنبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے، سابق وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ ہم 65 کروڑ گیلن یومیہ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ واپس اسلام آباد تشریف لے گئے تو اس کو انہوں نے 26 کروڑ گیلن کر دیا۔ اس میں بھی 105 ارب روپے کی لاگت آنی تھی۔ پچھلے سال صرف انہوں نے 15 ارب روپے خرچ کیے تھے، اس سال 20 ارب روپے رکھے ہیں۔ فروری 2024 میں اس کو مکمل ہونا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک دسمبر آ گیا ہے، 5 ارب روپے بھی انہوں نے ریلیز نہیں کیے، تو باقی اب 90 ارب روپے، کیا یہ اگلے 18 مہینے میں کیا یہ 90 ارب روپے دے سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ یہ چاہے نون لیگ ہو، چاہے PTI ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے MQM ہو، سب حکومتوں میں شامل ہو کر کراچی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ کہ الیکٹرک کے مفاد میں سہولت کاری ہوتی رہی، کراچی کے عوام کی دشمنی میں مافیا کو سپورٹ کیا جاتا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ، کراچی کو آپ اگر سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں، آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ سندھ کا حصہ ہے، صرف لوٹنے کے لیے نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے بھی ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں کہ الیکٹرک مافیا پوری طرح سے مسلط ہے۔ آپ یہ تو بتائیے اور ہمیں جواب دیجئے کہ الیکٹرک کا اصل مالک کون ہے اس وقت؟
کراچی تو اس پاکستان کو سب کچھ دینے والا شہر ہے، تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، اور چاہے وہ پولیٹیشین ہو، ان کو اس کو اہمیت دینی چاہیے. مجھے حیرانی ہوئی آج ایک ایسے سفارتکار، جاپان جیسے ملک کے سفارتکار جو 12 سال کراچی میں یہاں رہے، اردو بہترین جانتے تھے، شاعری جانتے تھے، اور ٹوکیو سے ان کا آج ایک بیان ایک اخبار میں چھپا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کراچی کو اون نہیں کرتی، اہمیت نہیں دیتی. ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر کی غلط مردم شماری، بدترین بددیانتی اور بلدیاتی الیکشن میں تاخیر کراچی سے سنگین دشمنی کے مترادف ہے، اور افسوس کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 17 سال سے اس عمل کی مرتکب اور MQM اس کی اتحادی رہی ہے. مگر اب یہ عمل زیادہ دیر نہیں چل پائے گا اور عوامی قوت سے اس نظام کو ختم کر کے دم لیں گے. اس موقع پر نائب عمرہ، سیکریٹری کراچی، سیکریٹری اطلاعات و دیگر بھی موجود تھے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی.